بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اجمل فورم۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی یہاں۔ تو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کے انٹرویو کے بارے میں، کہ سب سے پہلے تو دوستوں کو مبارکباد جو انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی میں آپ کی اس کے لیے گائیڈ لائن کر دوں کہ کس طرح آپ نے انٹرویو ہوگا، کیسا ہوگا، کس طرح آپ نے تیار ہو کے جانا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگی اور کافی ہیلپ فل ہوگی۔ تو آج کچھ بیسک چیزیں میں آپ کو بتا دوں، جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ویڈیو ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز، فرسٹ چیز جو ہے وہ ہے ڈریس، کہ آپ نے ڈریس کون سا پہن کے جانا۔ آپ نے سادہ سا ڈریس پہننا ہے، کلین ہونا چاہیے، صاف ستھرا۔ کوشش کریں کہ نیا پہن لیں، نئے کپڑے ہوں، اور اپنی مرضی کا آپ جو بھی پہن لیں۔ کوئی پینٹ شرٹ میں چلے جائیں یا عام شلوار قمیض میں چلے جائیں، تو جس میں چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ آفیسرز والا ڈریس پہن کے نہیں جانا، بس کوشش کریں کہ آپ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ یا صاف ستھرا لباس ہو، اور شوز جو ہیں وہ اچھی طرح پالش کیے ہوئے ہوں، اور بال زیادہ بڑے نہ ہوں۔ سٹائل پولیس والا ہونا چاہیے بالوں کا، جس طرح پولیس والوں کے بال ہوتے ہیں اسی طرح بنا کے جائیں۔ اور سب سے پہلے جب انٹر ہوں گے تو آپ نے السلام علیکم کہنا ہے، اور اجازت لے کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اپنی سیٹ پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آرام سے، سکون سے اور کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ آپ سب انسپیکٹر بننے جا رہے ہیں، تو کسی قسم کا آپ کے اندر کوئی خوف، ڈر، بزدلی والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور مکمل کانفیڈنس میں رہیں، اور سیدھے سیٹ پہ بیگ کو کرسی کے ساتھ سیدھا رکھیں اور سیدھے ہو کے بیٹھیں۔ جی آپ فرسٹ اسٹیپ اس کو فالو کرنا ہے۔ اب نیکسٹ آتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ پہ۔ تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ سے وہ انٹروڈکشن لیں گے کہ آپ نے انٹروڈکشن کرائیں ہمیں۔ تو آپ نے اپنا نام، فادر نیم، فیملی ممبرز کتنے ہیں، فادر کیا کرتے ہیں، یہ سارا کچھ بتانا ہے۔ مزید وہ آپ جو بتا رہے ہوں گے تو وہ سوالوں میں سے سوال بھی نکالیں گے۔ اور اگر کسی دوست کا پولیس میں پہلے کوئی فیملی کا بندہ ہے تو ضرور ان کو بتائیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ میں ہماری پولیس پہلے ہی بندہ موجود ہے، جو جس عہدے کا بھی ہے، کانسٹیبل ہے، ایس آئی ہے، بڑے عہدے کا ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے بتانا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے۔ وہ آپ کے لیے فروٹفل ہوگا۔ پھر وہ ڈسٹرکٹ کی معلومات بھی آپ سے لے سکتے ہیں، جس ڈسٹرکٹ سے ہیں آپ اپنے ضلع کی پوری معلومات رکھیں، اس کی محل وقوع کی، آبادی کی، رقبہ کی، امپورٹنٹ ہسٹوریکل پلیسز اگر اس میں ہیں تو ان کی، اور جو کچھ بھی ہے ان کی سیاسی سچویشن، وہاں کی کون سی جماعت جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، اور ایم این اے، ایم پی ایس کی سب معلومات آپ کو اپنے ڈسٹرکٹ کی ہونی چاہیے، مکمل 1 to all۔ تو یہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ میں۔ تھرڈ میں آپ ایجوکیشن اور سبجیکٹ جو ہیں، ایجوکیشن ایجوکیشن ان کی آپ کے سامنے ہوگی، اور سبجیکٹ جو ہے وہ آپ سے پوچھ لیں گے یا دیکھ لیں گے کہ یہ آپ نے سبجیکٹ جو پڑھے ہیں، جو لاسٹ مثلا آپ نے بی ایس کیا ہوا ہے، بی ایس کیمسٹری میں ہے، یا آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے، تو ایم اے میں کون سے سبجیکٹ ہیں جو الیکٹیو سبجیکٹ ہیں، وہ ان کو پھر فوکس کریں گے، اور انہی میں سے جو ہے زیادہ تر سوالات پوچھے جائیں گے آپ کے۔ مثلا اگر آپ نے بی ایس کیمسٹری کیا ہوا ہے تو کیمسٹری میں سے ہی کوئسچن آپ کے 5، 10، 12 کوئسچن اسی میں سے وہ کریں گے کہ اگر اس نے بی ایس کیا ہوا ہے تو کیا یہ اپنے سبجیکٹ کے بارے میں معلومات کتنی حد تک رکھتا ہے۔ اگر آپ نے ایم اے کیا ہوا ہے اور آپ کے الیکٹیو سبجیکٹ ہیں 2 ہیں، سوری ایم اے میں تو 1 ہو گیا نا، اگر آپ بی اے ہیں، صرف بی اے تک ہیں اور 2 الیکٹیو سبجیکٹ ہیں، تو پھر وہ ان میں سے 2 میں سے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے سبجیکٹ پہ مکمل ابو رکھنا ہے، اور اس کی انفارمیشن آپ کو ہونی چاہیے اپنے سبجیکٹ کی مکمل۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں جی
ہاں، فورتھ میں آپ وہ کیا کریں گے کہ جاب ریلیٹڈ انفارمیشن آپ سے پوچھیں گے. سب انسپیکٹر جس پہ آپ جا رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیا اس کا فنکشن ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, ایس ایچ او کیا کرتا ہے, یہ صحیح جو ہوتے ہیں وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے, تفتیش کون کرتا ہے, ان ایف آئی آر کیا ہوتی ہے, پھر کس طرح بندہ اگر کوئی ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئے تو کیا کرے, یعنی کہ پورا آپ نے انفارمیشن. پہلے اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ کسی پولیس والے سے, دوست سے آپ ضرور ملیں اور پوری انفارمیشن لے کے جائیں, ساری جاب ریلیٹڈ انفارمیشن ایس آئی کی, سب انسپیکٹر کی, یا پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں ڈی پی او کون ہے, یا کچھ بھی آئی جی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, کرنٹ آئی جی کون ہے, اور آئی جی کا رینک یا اسکیل کیا ہوتا ہے, ڈی پی او کیا ہوتا ہے, یہ سی سی پی او کیا ہوتا ہے. تو یہ محکمے کی, ڈپارٹمنٹ کی جو بھی انفارمیشن ہے تو آپ کو ہونی چاہیے. اور پھر یہ پوچھیں گے کہ آپ وائی جوائن, یہ سوال لازمی پوچھیں گے کہ آپ یہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں, جاب کیوں آنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی ہے اگر اس جاب میں تو آپ اس کا کہہ دیں کہ میں اپنے فادر کو دیکھ کے, برادر کو دیکھ کے, تو اس وجہ سے مجھے شوق پیدا ہوا ہے, تو وہ کہہ لیں, یا کوئی اپنی مرضی کا جو بھی جواب آپ دینا چاہیں تو اس میں سے آپ آرام سے دے سکتے ہیں. آپ نیکسٹ دیکھتے ہیں, فورتھ کے بعد ففتھ پوائنٹ پہ آتے ہیں. ففتھ پوائنٹ میں آپ دیکھیں کہ جنرل نالج, پاک اسٹڈیز, اسلامک اسٹڈیز, یہ آپ ٹیسٹ میں بھی یہ چیزیں آپ دیکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن اب وہ یہ بھی سوال دوبارہ یہ اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں کہ کہیں ٹیسٹ میں کچھ چیٹنگ وغیرہ نہ ہو گئی ہو, یہ واقعی اس کے جو ٹیسٹ میں نمبر ہیں اس کے واقعی یہ نمبر کا مستحق ہے یا نہیں ہے, تو یہ بھی چیک کرتے ہیں. بعض دفعہ ایک میرے ساتھ انٹرویو ہوا تھا, اس میں اس نے وہی کوشچن پیپر ہی اٹھا لیا تھا, اسی سے وہ پوچھنے لگ گیا, تو اس میں میرے 100 میں سے 90+ نمبر بن رہے تھے, تو اسے شک ہوا ہوگا کہ شاید یہ چیٹنگ کی ہو, تو اسی کوشچن پیپر کو اس نے بھی شروع کر دیا سوال. تو یہ آپ نے اچھی طرح تیار کر کے جانا ہے. تو انٹرویو میں پینل جو ہے ساری چیزوں کو ایگزامن کر رہا ہوتا ہے, ٹیسٹ کو بھی ایگزامن کر رہا ہوتا ہے, ایکوریسی ہوتی ہے ٹیسٹ میں لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, 6 میں آپ دیکھیں کہ کرنٹ افیئرز پہ لازمی وہ پوچھیں گے کہ کرنٹ افیئر کیا ہو رہا ہے ملک میں, کیا سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن بھی آ سکتی ہے, معاشی بھی آ سکتی ہے, اور آپ سے تجویز بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو چیز کا, پازیٹیو چیز میں جواب دینا ہے, نیگیٹو میں نہیں دینا. تو اگر فرض کیا اگر عمران خان جو سچویشن اب بنی ہوئی ہے عمران خان کی کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے, تو آپ پازیٹیو میں آپ نے ان کو جواب دینا ہے. ایسے معلوم ہو کہ آپ ایک مثبت انسان ہیں, منفی نہیں سوچتے. کہیں ایسا نہ کہے کہ جی چھوڑیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور نہیں آ جائے. تو آپ نے وہ قانون کے مطابق ہی جواب دینا ہے کہ 5 سال پورے کرنے چاہیے, موقع دینا چاہیے, یہ وہ. تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے. اب 6 آپ کا کرنٹ سچویشن میں صرف کنٹری کی بھی نہیں ہو سکتی بلکہ اوور آل دنیا سے بھی کوئی سوال اٹھا کے دے سکتے ہیں. افغانستان کا پوچھ سکتے ہیں کرنٹ سچویشن, باقی کسی جگہ پہ کوئی ایسے حالات بنے ہوئے ہیں تو آپ اس کے لیے اخبارات کے ساتھ ٹچ رہیں, اخبارات پڑھیں, جیو نیوز دیکھیں یا باقی چینل جو نیوز کے ہیں وہ دیکھیں, لازمی کرنٹ سچویشن کے ساتھ دیکھیں. اور یہ آگے چلتے ہیں جی 7 پوائنٹ پہ. پرسنل کویسچن پوچھ سکتے ہیں آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں, ہابی پوچھ سکتے ہیں, کوئی گیم پوچھ سکتے ہیں. فرض کیا آپ نے جواب دے دیا کہ میں کرکٹ کھیلتا ہوں, تو پھر وہ کرکٹ کے سوالات بھی کر سکتے ہیں کہ کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے کب جیتا تھا, کون سی ٹیم مد مقابل تھی. تو اس طرح آپ نے جب جواب دینا ہے تو آپ یاد رکھیں وہی جواب دینا ہے جس کا آپ کو آگے بھی آتا ہو سوال, اسی میں سے وہ سوال لیں گے. سچویشنل کویسچن کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو سچویشن دیں گے کہ اس میں اس پہ ڈسکس کریں. نیکسٹ چلتے ہیں جی 8 پوائنٹ پہ. 8 پوائنٹ اگر کوئی آپ کو نو اف ڈونٹ نو, اگر آپ کو کوئی سوال نہیں آتا تو جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کر دینی, بس نو ہی کر دیں کہ سر مجھے نہیں جانتا, مجھے اس کی معلومات نہیں ہے, تو سیدھا سیدھا بتا دیں. تو کویسچن فرام کویسچن, یہ 9 پوائنٹ. تو کویسچن سے ہی کویسچن نکالیں گے, جو خیال سے جواب دیں, ایسا کوئی بات نہ کریں کہ آپ کو پھر اس کا جواب ہی نہیں. تو کویسچن سے کویسچن ہی نکالیں گے, یہ آپ نے خیال کرنا ہے. تو اس کے بعد وہ آپ کو جانے کا کہیں گے تو آپ نے اللہ حافظ کرنا ہے,
اور آرام سے واپس آنا ہے۔